پاکستان کی 78ویں یوم آزادی کے موقع پر ثاقب شیرانی صاحب کا ایک مضمون ترقی کا انتظار، پاکستانی معیشت کا المیہ سامنے آیا۔ تو آج ہم ذرا اس پہ بات کریں گے۔ جی، یہ مضمون ایک بہت بنیادی سوال اٹھاتا ہے کہ آخر وہ ملک جو اتنی امیدوں سے بنا تھا اور شروع میں کچھ بہتر ہوتا دکھا بھی، آج اس حال میں کیوں ہے؟ مطلب اس کے انسانی، سماجی، معاشی اشاریے وہ افغانستان اور سب سہارا افریقہ سے کیوں مقابلہ کر رہے ہیں؟ جی، اور یہ سوال بہت اہم ہے۔ مضمون کی شروعات وہ البرٹ او ہرشمن کے ایک پرانے کال سے ہوتی ہے، 1958 کا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ کم ترقی کی وجہ اصل میں سرمائے یا ہنر کی کمی نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہے؟ بلکہ معاشرے کی ناکامی کہ وہ خود کو ترقی کے لیے منظم نہیں کر پاتا۔ اور شیرانی صاحب اسی نقطے کو پکڑتے ہیں۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ پاکستان ترقی کے لیے نہیں بلکہ اشرافیہ کے استحصال، قبضے اور دولت جمع کرنے کے لیے منظم ہے۔ یعنی یہ نظام ترقی کے لیے بنا ہی نہیں۔ ان کے مطابق تو یہی ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے جو مضمون سامنے لاتا ہے۔ یعنی ایک طرف عام پاکستانی ہیں، غریب، بے روزگار، بل ادا نہیں کر پاتے، ریاست کا جبر سہتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور دوسری طرف اشرافیہ، وہ تو پہلے سے کہیں بہتر حالت میں نظر آتی ہے۔ مضمون کہتا ہے کہ انہیں سالانہ 17 ارب ڈالر سے زیادہ کی مراعات ملتی ہیں۔ 17 ارب ڈالر؟ جی، ٹیکس چھوٹ، سبسڈی، زمینیں، بجٹ میں حصہ، اور پھر ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ ہر سال 10 ارب ڈالر سے زیادہ ملک سے باہر بھی چلا جاتا ہے۔ تو مضمون کہتا ہے کہ یہ کوئی حادثہ نہیں، یہ سوچی سمجھی پالیسیاں ہیں۔ بالکل۔ مضمون خاص طور پر 2008 کے بعد کی بات کرتا ہے کہ کیسے عوامی پالیسی کے ذریعے نہ وسائل نیچے سے اوپر یعنی غریب سے امیر طبقے تک منتقل کرنے میں تیزی آئے۔ اچھا، 2008 کے بعد؟ جی، اور اس میں 2 شعبے تو وہ خاص طور پر نمایاں کرتے ہیں جہاں بقول ان کے تاریخ کی سب سے بڑی دولت کی منتقلی ہوئی ہے۔ کون سے شعبے؟ پہلا ہے آئی پی پیز یعنی آزاد بجلی گھر۔ اچھا، پاور سیکٹر۔ جی، آور ڈویژن کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 2014 سے 2024 کے بیچ تقریباً 33 آئی پی پیز کو 8.3 ٹریلین روپے یعنی 83 خرب روپے صرف کیپیسٹی پیمنٹس میں ملیں۔ 83 خرب کیپیسٹی پیمنٹس، یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ وہ ادائیگیاں ہیں جو صرف پلانٹ لگانے پر ملتی ہیں، چاہے وہ بجلی بنائے یا نہ بنائے۔ اور ایک سرکاری انکوائری ہوئی تھی، اس کے مطابق جو 1994 اور 2002 کی پالیسیوں کے تحت آئی پی پیز لگے تھے، انہوں نے صرف 110 ارب روپے کی ابتدائی سرمایہ کاری پر 618 ارب روپے کا خالص منافع کمایا۔ 110 ارب لگا کر 618 ارب کا منافع؟ جی، اور یہ سرمایہ کاری واپس کتنی دیر میں آئی؟ یہی تو اصل بات ہے، صرف 1 سے 6 سال کے اندر اندر پوری سرمایہ کاری واپس آ گئی۔ 1 سے 6 سال؟ جی، ایسی شرائط ظاہر مارکیٹ میں نہیں ملتی، یہ پالیسی سے بنائی جاتی ہیں۔ صحیح۔ اور دوسرا شعبہ کون سا تھا؟ دوسرا اہم شعبہ تھا چینی کا، شوگر انڈسٹری۔ اچھا، وہاں بھی اعداد و شمار اور سرکاری پالیسی میں ہیرا پھیری کر کے تقریباً 90 مال مالکوں نے کھربوں روپے کمائے۔ کھربوں روپے؟ جی، اور اس سارے عمل نے مضمون کے مطابق پاکستان کی کپاس کی معیشت کو تباہ کر دیا، جو کبھی ہماری برآمدات کا بڑا ستون تھی۔ یعنی ایک شعبے کو فائدہ پہنچانے کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچایا گیا۔ ایسا ہی لگتا ہے، اور زمین کی تقسیم کو بھی تیسرے بڑے شعبے کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ تو ہوئی مثالیں کہ کیسے اشرافیہ نے فائدہ اٹھایا، لیکن مضمون یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ مضمون خبردار کرتا ہے کہ اب یہی طریقہ کار گندم، پھر خیبر پختونخوا میں معدنیات، چولستان میں نہروں اور یہاں تک کہ ریاستی اثاثوں جیسے بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں کی فروخت میں بھی استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ پیٹرن جاری ہے۔ جی، اور اسی کو مضمون ادارہ جاتی استحصال یعنی انسٹیٹیوشنل کیپچر کہتا ہے۔ ادارہ جاتی استحصال، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ذرا وضاحت کریں گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کے ادارے، قوانین، بجٹ، پالیسیاں، مارکیٹیں، ریگولیشنز، یہ سب اس طرح سے بنائے گئے ہیں یا استعمال کیے جا رہے ہیں کہ وہ اشرافیہ کے لیے مستقل فائدے اور مراعات کو یقینی بنائیں۔ یعنی ادارے خود ہی اس کھیل کا حصہ بن گئے؟ آپ کہہ سکتی ہیں
یعنی ریاست کے ادارے اور پالیسی بنانے والے خود ہی ان پالیسیوں سے فائدہ اٹھانے والے بن گئے یا ان کے مفادات ان سے جڑ گئے ہیں۔ تو گویا نظام ہی ایسا بنا دیا گیا ہے۔ بالکل، خلاصہ کلام یہی ہے کہ مضمون کے مطابق پاکستان ترقی کے لیے منظم نہیں ہے، ایک خود غرض حکمران طبقہ ہے جس کا ملک کی ترقی میں کوئی ذاتی مفاد نہیں، ان کا اپنا کچھ داؤ پر نہیں لگا ہوا، سکن ان دا گیم نہیں ہے۔ صحیح۔ اور انہوں نے نظام کو استحصال کے لیے ترتیب دے دیا ہے۔ تو موجودہ ڈھانچے میں پاکستان اس اشرافیہ کے لیے آپ کہہ لیں مال غنیمت کا ایک نظام بن گیا ہے۔ بہت سنگین تصویر کشی ہے۔ مضمون کا اختتام بھی ایک اہم نقطے پر ہوتا ہے نا؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ ریاست کی بنیادی اصلاح کے بغیر چاہے ریکوڈوک جیسے تانبے اور سونے کے کتنے ہی بڑے ذخائر کیوں نہ مل جائیں، وہ پاکستان کا مستقبل محفوظ نہیں بنا سکتے۔ تو پھر آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو مضمون بھی چھوڑ گاتا ہے کہ اگر یہ نظام واقعی اشرافیہ کے فائدے کے لیے ہی بنا ہے تو حقیقی اصلاحات کی شکل کیا ہوگی اور کیا وہ ممکن بھی ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ بالکل، یہی اصل سوال ہے۔